سیاہ فام سیلز مین نے جو بائیڈن کا راستہ روک لیا۔ بائیڈن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے پوچھا، آپ اگر الیکشن جیت گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ بائیڈن نے ہنس کر جواب دیا، تمہاری سیلری میں 20% اضافہ ہو جائے گا۔ سیلز مین خوش ہو گیا۔ یہ مکالمہ امریکہ کے 59ویں صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اور جارجیا کے ایک سیلز مین کے درمیان تھا۔ امریکہ میں 14 دسمبر کو صدارتی الیکشن کا رزلٹ نکلے گا۔ جو بائیڈن اپنے ووٹر سے ملازمتوں میں اضافے اور ہیلتھ کے شعبے میں اصلاحات کے وعدے کر رہے ہیں۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ کم سے کم اجرت $11 سے $15 بھی ہے، یعنی اگر جو بائیڈن امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو یہ ملک میں کم سے کم اجرت $15 کر دیں گے۔ ان کا یہ وعدہ اس وقت پورے امریکہ میں مقبول ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ $11 سے $15 پر جمپ ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، امریکہ کے 43% عوام اپنی اجرت میں $4 فی گھنٹہ کے اضافے کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی امریکہ میں گوگل کا گلوبل CEO سندر پنچائی روزانہ 3.5 کروڑ معاوضہ لے رہا ہے۔ یہ امریکی ڈالرز میں $2.25 لاکھ بنتے ہیں۔ ہم اگر اس معاوضے کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیں تو یہ رقم ڈالرز میں $9,375 پر آور اور روپوں میں $15 لاکھ بن جائے گی۔ گویا امریکہ میں ایک طرف 8.50 کروڑ لوگ اپنے معاوضے میں $4 فی گھنٹہ اضافے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی ملک میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو روزانہ 3.5 کروڑ تنخواہ لے رہا ہے۔ یہ شخص مکمل امریکی بھی نہیں، یہ 1993 میں امریکہ آیا تھا اور ترقی کرتا کرتا اس لیول تک پہنچ گیا۔ آپ اب دلچسپ صورتحال دیکھیے، جو بائیڈن کا راستہ روکنے والا سیلز مین مکمل امریکی ہے اور سندر پنچائی تازہ امریکی۔ یہ دونوں ایک ہی ملک میں، ایک ہی فضا میں، ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دونوں ووٹ بھی دیں گے اور یہ دونوں شام کو سٹار بکس کی کافی بھی پئیں گے، مگر دونوں کی زندگی کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیلز مین ڈالر گن کر زندگی گزار رہا ہے، یہ جو بائیڈن کے جیتنے کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ سندر پنچائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دونوں غیر ضروری اور غیر متعلقہ ہیں۔ یہ ان سے بالاتر ہو کر مزے سے زندگی گزار رہا ہے۔ پورے امریکہ میں اس وقت کساد بازاری ہے، کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں عوام سے بے شمار سہولتیں بھی واپس لے لی ہیں۔ جو بائیڈن کا راستہ روکنے والا سیلز مین بری طرح ان حالات کا شکار ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ میں جتنی بے روزگاری، کساد بازاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، سندر پنچائی کی امارات، معاوضے اور دولت میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ ملک بھی ایک ہے، ڈالر بھی یکساں ہیں اور حالات بھی ایک جیسے ہیں، لیکن سیل مین اور سندر پنچائی کی زندگی کے معنی مختلف ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں دنیا کا مہنگا ترین کیوں ہے؟ آپ اگر سندر پنچائی سے پوچھیں کیا دنیا میں مہنگائی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا جواب نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آمدنی مہنگائی سے 40,000 فٹ بلند ہو چکی ہے۔ چنانچہ مہنگائی، کساد بازاری اور بے روزگاری کی آنچ اسے چھو نہیں پاتی۔ جبکہ آپ اگر جو بائیڈن کا راستہ روکنے والے سے یہ کہیں کہ دنیا میں کسی جگہ مہنگائی نہیں تو وہ یقیناً آپ کا منہ توڑ دے گا۔ یہ فرق اپنی جگہ، لیکن غریبوں اور ناداروں سے تمام تر محبت اور ہمدردی کے باوجود یہ حقیقت بہرحال حقیقت ہے۔ دنیا میں مہنگائی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ ہم اگر یہ بھی کہیں کہ کسی بھی دور میں دنیا میں مہنگائی نہیں تھی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اصل ایشو مہنگائی نہیں، افورڈیبلٹی ہے۔ آپ اگر سندر پنچائی کی طرح افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر بوئنگ جہاز، فراری اور فجی کے جزیرے بھی سستے ہیں، اور آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر اگر دنیا کی تمام چیزوں کی قیمتیں آدھی ہو جائیں تو بھی آپ کے لیے مہنگی ہوں گی۔ دوسرا، دنیا میں آج تک کوئی چیز مہنگی ہونے کے بعد سستی نہیں ہوئی۔
آپ کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر اپنے بچپن کے ریٹ یاد کریں. کیا اس زمانے میں دودھ 2 روپے لیٹر نہیں ملتا تھا؟ چینی 3 روپے، گوشت 10 روپے، آٹا 2.5 روپے اور گھی 10-20 روپے کلو نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس زمانے میں 1000 روپے میں سائیکل اور 3000 روپے میں موٹر سائیکل نہیں مل جاتا تھا؟ انسان 5000 روپے میں بائی ایئر لاہور سے کراچی نہیں پہنچ جاتا تھا؟ اور آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ کو اس وقت بھی یہ چیزیں مہنگی محسوس نہیں ہوتی تھیں؟ کیا لوگ اس وقت بھی مہنگائی کا رونا نہیں روتے تھے؟ لوگ یقیناً روتے تھے. لوگ آج بھی رو رہے ہیں اور لوگ کل بھی روتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایشو مہنگائی نہیں، ایشو آمدنی ہے. آپ جو بائیڈن کو ہی دیکھ لیں، یہ بھی عوام سے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے، یہ غریب طبقے کی آمدنی بڑھانے کا اعلان کر رہے ہیں. امریکی عوام بھی صدارتی امیدوار سے چیزیں سستی کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے، یہ اجرت میں اضافہ چاہ رہے ہیں. جبکہ ہم پچھلے 72 سال سے مہنگائی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. حکومت بھی اس کام پر کمر بستہ ہے اور یہ کام ظاہر ہے ناممکن ہے. مہنگائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کھیل ہوتی ہے. مارکیٹ میں ٹماٹر کم ہوگا تو یہ مہنگا ہو جائے گا. یہ اگر مارکیٹ میں وافر مقدار میں ہوگا تو اس کی قیمت گر جائے گی. مرغی اور انڈے بھی اگر زیادہ ہوں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور یہ اگر بازار میں کم ہوں گے تو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. اور حکومت خواہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہ قیمتیں نیچے نہیں لا سکے گی. چینی اس وقت 120 روپے کلو بک رہی ہے. حکومت اس کی قیمت کم کرنا چاہتی ہے. یہ نوٹس لینے کے بجائے باہر سے چینی منگوا کر مارکیٹ میں پھینک دے، چینی کی قیمت کم ہو جائے گی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسان اگلے سال گنا کاشت نہیں کرے گا اور شوگر مالکان ملیں نہیں چلائیں گے، اور یوں 10 ماہ بعد چینی دوبارہ مہنگی ہو جائے گی. مرغی اور انڈے، دالوں، گندم، سبزی اور گھی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. حکومت باہر سے اجناس منگوا کر قیمتیں کم کر سکتی ہے، لیکن اگلے سال کیا ہوگا؟ کیا کسان یہ اگائیں گے؟ یہ نہیں اگائیں گے. لہٰذا اگلے سال کا بحران اس سال سے بھی زیادہ ہو جائے گا. چنانچہ ہم کان کو غلط طریقے سے پکڑ رہے ہیں. ہم اسے جب تک سیدھے طریقے سے نہیں پکڑیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کان کو سیدھا پکڑنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ، ہمیں عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ مہنگائی تھی، مہنگائی ہے اور مہنگائی ہمیشہ رہے گی. اور آپ اس کا ایک ہی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کریں. اور آمدنی میں اضافہ کے 4 طریقے ہیں. آپ کو ہنر مند ہونا چاہیے. آپ اپنے کام کے جتنے ماہر ہوتے جائیں گے آپ کی آمدنی اتنی ہی بڑھتی رہے گی. دوسرا، کمانے والے ہاتھ میں اضافہ کریں. اگر پورے گھر کا بوجھ صرف ایک شخص اٹھائے گا تو یہ بیچارہ بہت جلد لیٹ جائے گا. لہٰذا آپ خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کام کی ترغیب دیں. بالخصوص جوان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے. خواتین کو بھی ہنر مند ہونا چاہیے، انہیں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. گھر میں اگر 6 فرد ہیں تو کم از کم 3 افراد کو ضرور کمانا چاہیے. آپ پھر مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے. تیسرا، ملازمت کے بجائے کاروبار کریں. اللہ نے کاروبار میں بڑی برکت رکھی ہے. انسان صرف کاروبار سے خوشحال ہو سکتا ہے. اور 4، آپ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر مند بھی بنائیں. آج کے دور میں صرف تعلیم کافی نہیں، انسان کو روزی کمانے کے لیے ہنر بھی چاہیے. اور ہم بدقسمتی سے بے ہنر قوم ہیں. ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہنر نہیں. یہ پی ایچ ڈی کے بعد بھی ملازمت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ کم سے کم اجرت میں اضافہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ مہنگائی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ نتھی کر دے. ملک میں جتنی مہنگائی بڑھے، خود کار نظام کے تحت کم سے کم اجرت بھی اتنی بڑھ جائے. یوں لوگ افورڈ بھی کرنے لگیں گے اور حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بھی نہیں بنانی پڑے گی. ورنہ آپ جو چاہیں کر لیں، عوام اور حکومت دونوں ناکام ہو جائیں گے. چنانچہ کان کو وہاں سے پکڑیں جہاں سے اسے پکڑنا چاہیے، ورنہ آپ بھی تھک جائیں گے اور کان بھی، اور مہنگائی کا کتا بھی.